بغل فرمایا توجہ پوری ہے سبحان اللہ 5-7 منٹ تہاڈی میری مرضی دے پھر تہاڈی مرضی دے سیدنا و مولانا اعلی حضرت بریلوی اس حدیث کو نقل کیتا سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نے راوی حضور فرمایا اکرموا اصحاب بھی میرے صحابہ کی عزت کرو سبحان اللہ سویرے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ادار بھی کر لینا میں میرے صحابہ کی عزت کرو پھر اگلا جملہ یاد رکھنا بچو فرمایا فَإِنَّهُمْ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّ الْفَرْقُ فِي بَكْرِهِ چاسناؤ آ گئی فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیوں فرمایا انہیں اسلام انج پالیا جب میں گھونسلے پرندہ اپنے بچے کو پال رہا ہے میں پھر ترجمہ سنانا جوان طبقہ توجہ کرے گا فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو انہوں نے اسلام پالا اور مثال کی نگاہ دیتی جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے تسی اخبار سے کلونی چلیں دیو ذہن تو آڈا وسیع ہے تسی پنڈا تے ماحول نو ذرا جان دیو کدے گھونسلے اور جڑا گھونسلہ ہوتا ہے وہ تکڑا تو صحیح نا کتنی محنت سے بناتا ہے پرندہ اپنے بچوں کے لیے ادھے تا 1000 روپیہ دیہاڑی نہ کم چل جاتا ساڑھے پر وہ تنکا خود اکٹھا کرتا ہے یہ ہو جا گھونسلہ بناتا گرمی آئی یا سردی دھوپ آئی یا چھاں کدے بھی ہوئے بچے ہم تکلیف نہ ہوندی کیوں بڑی محنت کر بنایا سرکار اس واسطے فرمایا اسلام دا شرازہ بکھر نہیں سکتا کیوں ایتھے ابو بکر دیا وفامت نظر آن گیا اسلام دا شرازہ بکھر نہیں سکتا کیوں ایتھے سیدنا فاروق اعظم دی غیرت نظر آئے گی اسلام دا شرازہ بکھر نہیں سکتا کیوں ایتھے حضرت عثمان غنی دی ثقافت نظر آئے گی اسلام دا شرازہ بکھر نہیں سکتا کیوں ایتھے پیر علی دی تلوار نظر آئے گی اسلام دا شرازہ بکھر نہیں سکتا کیوں ایتھے سیدنا حسین کریمان دا خون نظر آئے گا ساتھ فرمایا میرے صحابہ نے اسلام کو نہیں پالیا جب میں کھونسلے پرندہ اپنے بچے کو پال دے بڑا محتاط جملہ بولوں گا یہ مطلب ہے زینو میں میرے ماں باپ نے پالیا جڑا پل کے آدھے ماں پیو تو پہ جائے اور آدھے ماں پیو تک کچھ نہیں لگتا ساتھ جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ کو پہ جائے اسلام تک کچھ نہیں لگتا کیا بات کیا بات بندہ سی جاندہ نہ رہا کیا بات اسی سوچتے بس ہم 15 منٹ تو مہینے اس واسطے حضور کے صحابہ کو متنازع نہیں بنانا حضور کے صحابہ کے متعلق کمزور بات نہیں آج کی گل کرنی نہیں انستا نہیں نا تھوڑا جسانو بھی یارہ بڑھونا پڑھنا یار غار مصطفیٰ ہر جملے نو سمجھانا ستے اگر سنی دماغ ہو جاتے ہر باری چاہ صاحب ایسی یار غار مصطفیٰ صابر بھی بولے یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فاصل امام الصحابہ والے بیت امیر المؤمنین امام الصحابہ والے بیت قیامت تک کے حلال ذاتوں کے پیر ابو بکر صدیق کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات تھوڑا جا تعارف بھی سن لو صدیق پاکام نہیں چھویں پشت چاہتا شجرہ نصب میرے حضور جانا نہ ملتا مٹھی کی گل سنانا صدیق اکبر عام نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبی اور رسولوں کے بعد اس امت میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے وجود پہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کفر نہیں آیا کیڑے فرمایا ایک کا نام مولا علی ہے دوسرے کا نام حیدر کرار ہے عدیار غار ہے فرمایا حضرت مولا علی کلمہ پڑھیا تھی عمر 7-8 سال یا 9 سال حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھیا تھی عمر 37 سال اگلا لفظ سے تعلق پچ جائے تو بول لینا حضرت صدیق اکبر نے 37 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا پر ساتھ صدیق اکبر نے پچھلی 37 سالہ زندگی کدے زنا نہیں کیتا کدے شراب نہیں کی تھی کدے کسے بہت کے چکے نہیں کیوں سجڑ جو نبی دے پہلے سے مومن کبھی صدیق اکبر کسے بہت کے سامنے چکے نہیں ہیں کیوں اللہ نے اصل میں ابو بکر کا انتخاب مصطفیٰ کی یاری کے لیے کیا ہوا ہے کیوں اس لیے میرے نبی ابو بکر کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے ابو بکر تو میرا پہلا پیار ہے ابو بکر تو میری پہلی محبت ہے ابو بکر تو میری پہلی چاہت ہے ابو بکر تو میرا پہلا عشق ہے ابو بکر تو میرا راستار میں تیرا راستار ابو بکر تیرا گھر میرا گھر میرا گھر تیرا گھر حب ابی بکر و عمر ایمانا فبغضوا ما کفر سوچ ابو بکر تیری محبت کا نا ایمان ہے تیری دشمنی کا نا کفر ہے کیا قیامت تک
ابو بکر آ نہیں سکتا مومن کے دل میں ابو بکر جا صدیق پاک کون سے نام عبد القعبہ تعارف پنجتری دامن اسلام میں آئے پہلے بھی مومن تھے کیا بات سدھاں ہوئے میراج بندے اگر نام رمضان ہوتا ہے او جانی تو دساں صدیق کا نام عبد القعبہ تھا پر زمانہ جہالت میں بھی زمانہ جسے صدیق کے نام سے یاد کرتا تھا کیا بات ہے اور پڑھے دے بندے سر ابو بکر چودری آدمی سر قتلان دے فیصلے ابو بکر دے ڈیرے تے ہوندے سر غریبہ دا لنگر ابو بکر دے ڈیرے تے چلتا سر نہ تو عبد القعبہ تھا جب دامن اسلام میں آئے سنا قریباً نے اپنے اجدار کا نام رکھا عبداللہ بن عثمان میرے نبی نے خود ابو بکر کا نام رکھا پھر وقت بدلا میرے نبی نے ابو بکر کو لقب دیا کہیں صدیق اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے پھر میرے نبی نے لقب دیا ابو بکر ابو مانا گھر والا بکر مانا ولیت ابو بکر ولیت والا کیوں دامن اسلام میں آیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر ہجرت کی رات گیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر تقوی میں نظر آیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر عشق رسول میں نظر آیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر کھاک لٹانے میں نظر آیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر اور مصطفیٰ کے ساتھ وفا کرنے میں نظر آیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر گونگے نمافی ہے بدر میں گیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر ہے احد میں نظر آیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر اور مصطفیٰ کو کتنوں پہ اٹھا کے غار میں گیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر آج گونگے بندے نمافی ہے قلو ابا بکر فلیصلی بالناس محمد کے مسلح پہ نظر آیا تو ابو بکر کا کیا بات ہے ابو بکر اولیت والا کیا بات ہے کیا بات ہے اولیت والا پہلے رکھا عبداللہ پھر سجنہ لفظ بدل دیتے اوے ابو بکر کیا ٹھنڈے تھے تک بھی نہیں رہی پھر حضور میراج پہ گئے کیا بات ہاں بھائی نا سواد آ ویسی تھوڑا جبر سفر کرو کتے گئے حضور میراج تے گئے کنسل المال پڑھ مستدرک پڑھ جناب امام سبی نو پڑھ بڑے بڑے بزرگاں گل لکھی جب میرے نبی میراج پہ گئے واپس سدرۃ المنتہا عرش معلا ثم دنا فتد اللہ فکان قابا ان میں بالکل آستہ نگل کرنی چاہ ثابت ابو بکر کیسے بنے اول نظر آئے عبداللہ کیسے بنے دامن کرم میں آئے آپ صدیق اکبر کیسے بنے سمجھا رہی تھی نا وہ سوڑ لو کہ صدیق اکبر کیسے بنے بڑی لطیف گفتگو شروع ہو گئی ہے جب حضور معراج سے واپس آئے تے سرکار رشتہ اسلام دے سامنے حضور دی شانہ حضرتہ بیان کرتے جبریل آکے حضور کیا کہنے توڑی شانہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا بھئی جبریل میری شانہ میری قوم تا نہیں بنے گی ہوتے تا ابو لاب ہے ابو جال ہے اور سپیکر میں پڑا کر دینا صبح میں لمبا ترین سفر کرنا لیکن تسی انہیں تھکا دیتا تو میں کل بھی پریشان جاؤں گا میری شانہ نہیں منڈی گا اس قوم میں تو ابو جال بھی ہے ابو لاب بھی ہے قطبہ بھی ہے شابہ بھی ہے اس ویلے جبریل آکھا پھر ابو بکر بھی ہے کیا بات سبحان اللہ کئی معزز بندے نہیں کہہ رہا انہوں نے شکر بھائی ابو بکر بھی ہے کیوں فرمائے پیارے تو سکھا دیا شانہ جنگے دی چھوڑ کے دسیا نے کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تو دیا شانہ نہ مننے گا کریم واپس چاچی نو آکھا بھئی چاچی ایتھے ہی ساں پر جدوں آیا ساں ادوں کنڈی بھی ہلدی سی پانی بھی گرم سی اور پانی بھی گرم سی چلدا سی بستر بھی گرم سی ساری شانہ سنائیاں سیانے سیانے ہوندے آج بھی کو بہتی ہوئے تے بزرگ آندے رہے کسے نہ دسی ہے کہیں نہیں کچھ دی چاچی آکھیا وہ ایڈیاں شانہ میں تو سن لئی نے پر باہر نہ دسی ایتھے بندیاں نہیں بھی کچھ دیا اس وقت میرے کریم فرمایا نہیں آج ہی تا دسنا میرا بھی کوئی ہے آج ہی تا دسنا بھی میرے رب نے مجھے اپنے جلووں کی خیرات بخشی ہے آج ہی تا دسنا جہاں میرے نبی آ گئے سرکار نے فرمایا سنو ان میرے نبی کعبے نے ٹیک لائی روزانہ کافر لگ دے سن آج حضور نو ویکھ کے اندر آج بھی کو خبر ہے فرمایا ڈاٹی خبر آج بڑی ڈاٹی خبر ہے
کیا خبر ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں رات گیا رب سے ملاقات، جنت بھی گیا، سدرۃ المنتہا بھی گیا، سبحان اللہ سویرے 8 بجے کہنا اقصیٰ بھی گیا، نبیوں کو امامت بھی کروائی، اللہ نے قربت کے جلوے بھی دیے۔ یہ جبل بندے دی پرانی پہچان، یہ سن کے پچھوڑ دے نہیں محتاج کی گل کرتا، اس تو دی معاشرے سے دیکھ لو بندے تو آڑے نال ہی ہوندے پوچھ بھی لیندے نے سوڑ بھی لیندے نے پر پچھان دے کیا بات میں انہاں دی تے گل نہیں کردا اس ویلے دی گل کرنا سن کے تے نہ کہو ہو ٹھیک ہے چاو کے چلے گئے کٹیو کے اندر نعوذ باللہ من ذالک آج مسلمانہ دے نبی جھوٹ بولیا آپس سے چھڈو پکا جا بندہ جڑا نا انہوں پٹو انہوں کا کیڑا ہے انہوں کا ایک ابو بکر جے پٹیا گیا میں تو ٹائم نہیں ہوتا بچے دی چھتی جمع سارے کافر کٹے ہو گئے حضرت ابو بکر دا دروازہ کھٹکایا سیدنا صدیق اکبر صبح دا ٹائم دا دروازہ کھولیا کافروں دی بے غیرت قسم دی شکلاں سن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حیا نہیں ہوندا تسی میرے بوئے تے یہ مطلب ہے یہ غیرت مند دروازہ ہے نا ابو بکر نے فرمایا ہر بندہ اس بوئے پہ نہیں آ سکتا سنتے بندے میں چھٹی ہے سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا تسی میرے بوئے تے بڑی سپیڈ ہو گئی نا میری تسی میرے دروازے تے انہوں نے کہا ہاں ابو بکر پھر بھی نال بیٹھے ہیں لڑتا نا ایک بڑی خاص بات تجھ سے کرنے آئے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کہ یہ میں رات کی سوڑی سی تھوڑے سیسے میں گیا آیا سدرۃ المنتہا عرش مولا جناب مسجد اقصیٰ نبیوں کی جیسا مسجد اقصیٰ جنت اے بڑا مننے چندی ہے ابو بکر فات پر میں نہیں ہوں دی اے گل کتنی ہو رہی ہے ابو بکر کے گھر ہو رہی ہے ابو بکر کے گھر ہو رہی ہے بات ابو بکر کے گھر ہو رہی ہے میرے نبی کعبے کی ٹیک لگا کے کعبہ تفرید میں بیٹھے ہیں بات صدیق اکبر دے بیڑے چندی پئی ہے اچانک کے کافر آندا پھر پکا نہیں اے تو مندہ پہ بھی کوئی نہیں جا سکتا اے گل تیرے نبی کی تھی ہے اس وقت صدیق اکبر فرمایا چپ ہے ساڈا سجن کوئی تو نہیں کیا بات چپ 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 ساڈا سجن کوئی تو نہیں نا آپ نے بات کی ہے کوئی نہیں جا سکتا پر مصطفیٰ آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے اور ابو بکر صدیق اکبر بنو سبحان اللہ میں پھر پیچھے اور ابو بکر کی بنو نے صدیق اکبر خاص ادھر میرے نبی دے یار نے جب گل کی تھی نا کہ حضور صاحب بچنے مولا علی نو ساتھ لے سب تھکے ہوتے اسی بھی تھک گئے میرے نبی حضرت سیدنا مولا علی نے بلا کے حضور جڑی گل کی تھی سنو فرمایا یحلف اللہ الناس ابا بکر من السماء الصدیق کیا بات پنجابی سے ترجمہ کرنا فرمایا سجن نے یاری والا حق نہیں ادا کیتا کیا بات فرمایا سجن نے عشق والا حق نہیں ادا کیتا کیا فرمایا یحلف اللہ الناس آپ بھی سنی ماں پہ پتر بولے گا جدا دادا دادی نانا نانی سنی ہوئے وہ بولے گا فرمایا یحلف اللہ الناس ابا بکر من السماء الصدیق سنا اللہ نے ابو بکر کو صداقت کا تاج خود عطا فرما دیا ہے سارے صحابہ صدیق ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہے کیا ابو بکر کو یہ تاج تو میرے اللہ نے خود عطا فرما دیا ہے جدو اتنی وفا ابو بکر کی تھی ہر گلی ہر جان اعلان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زیادہ ہی کو نہیں دینی ہر گلی ہر جان یہی ہے لال ہے بال یقین صدیق میری جان ہے کیا بات ہے جان ہے کیا بات ہر گلی ہر جان یہی اعلان ہے بال یقین صدیق میری جان ہے بال یقین صدیق میری نہیں موڑ ہوتا وہ میں گل ہی نہیں کر رہا جہاں موڑ ہے بال یقین صدیق میرے رل کے بال یقین صدیق میرے جان ہے بال یقین بکاس بال یقین صدیق میرے جان ہے بال یقین صدیق میرے جان ہے
ہر گلی ہر جا یہی ہے آنے بچہ بچہ سنیوں کا کہہ اٹھا جانتا صدیق پہ جانتا صدیق پہ قربان ہے جانتا ذکر ابو بکر جو گلی ہو خیر سے اہل سنت کی یہی پہچان ہے اہل سنت اور کرتا ہے توہین جو صدیق کی بل یقین بندہ وہی شیطان ہے بل یقین بندہ وہی بل یقین بندہ وہی بل یقین بندہ وہی شیطان ہے بل یقین بندہ وہی شیطان ہے جان تو صدیق پہ یہ سمجھا کہ صدیق اکبر کس جڑے دا نام اگر آنکھوں دیکھ حدیث پاک اور آوے سبحان اللہ اور شروع ہو گئی سبحان اللہ صدیق کون ہے محسن اسلام صدیق اکبر سبحان اللہ محافظ قرآن صدیق اکبر محافظ ختم نبوت صدیق اکبر چلو بھائی 5 حدیثاں تو بعد اپنی چھٹی پہلی حدیث حضرت مولا کائنات ابو بکر کا ہے بندے چرس پی کے حضرت ابو بکر نو پائے گا نے تسی مسئلہ حل کر دیو حضرت صدیق پاک دا فرمان نہ حضرت مولا علی دا فرمان نہ ہوئے تے گل ہوئی علی پاک اندر میں ان نہ اکھاں نال ویکھیا سبحان اللہ ان کانوں سے سنا ہمارا عنوان ہے افضلیت کیا بات اس پہ حدیث ہے پہلی حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا گائے کہ لفظ کا خود ذمہ دار ہے بھائی ان آنکھوں سے دیکھا ان کانوں سے سنا میرے نبی ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرماتے تھے ماں بھولی دا بھائی نا میرے نبی دا فرمان ماں بھولی دا پھر اسلام ہے میں اور جلدی جلدی گل کر دی تسی جلدی جلدی لطف لینا ماں بھولی دا پھر اسلام ہے مولود اسقا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر صدیق حضرت مولا علی فرماتے ہیں وقت کرنا نہ سنیا آمینہ دلال زہرہ دے بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الفیق کیا میں سن اے کائنات والو میرا ابو بکر عام نہیں ہے نبی و رسولوں کے بعد اسلام کے دامن میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو ابو بکر سے اسقا ہو ابو بکر سے اطہر ہو کیوں اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے دوسری حدیث پاک فرمان مولا علی دا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صدیق اکبر پاک کا ذکر کرتے تب فرماتے ہیں ابو بکر خیر من الاولین فالآخرین وخیر من اہل السماوات والارضین الا النبیین والمرسلین فرمایا کائنات والو نبی اور رسولوں کے بعد اولین و آخرین پہ اگر میری امت میں سب سے بہتر کوئی شخص ہے تو میرا یار صدیق اکبر ہے تیسری حدیث پاک حضرت امانی عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں شاہستہ کی حدیث ہے یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی مرضی یدعی ابا بکر واخاک حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمنن فیقول قائل اولا میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ذرا کاغذ لے کے آ میں مصطفیٰ لکھ کے دینا چاہتا ہوں مجھے اس بات کا کوئی خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی افضلیت کی تمنا نہ کرے میں بتا کے لکھ کے دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے تو وہ عائشہ کا بابا صدیق اکبر ہے نہ اعتبار ہوئے تو بدر نہیں ہوتا بھئی چوتھی حدیث پاک تاجدار ختم نبوت کا فرمان ذیشان ہے اچھی سبحان اللہ ایک دن میرے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ پاک ساتھ ہے، میرے نبی نے دیکھا تو حضرت ابو دردہ کے قدم حضرت ابو بکر سے آگے گزرے، میرے نبی جب ابو دردہ دیکھ کے فرمایا کدھر تو آگے بدے ہیں؟ کیا بات ہے ہیں بھائیو کدھر تو آگے بدے ہیں؟ چڑا تجھ سے افضل ہے۔ ابو دردہ پھر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کیا ابو بکر میرے تو افضل ہے؟ فرمایا نہیں مکے والا تو بھی افضل ہے۔ حضور مکے والا تو افضل ہے؟ فرمایا نہیں ابو بکر مدینے والا تو بھی افضل ہے۔ حضور مدینے والا تو بھی افضل ہے۔ اور چپ نہیں بیٹھا، فرمایا نبیوں تو بعد سب تو افضل ابو بکر ہے۔ بھائی پنجویں حدیث پاک سنا رہے ہیں، افضلیت کے باب میں پنجویں حدیث پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثت بیماری میں حضرت بلال سے میرے نبی نے فرمایا اے بلال کہہ کر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ مصلی ہے۔ قیامت تک قوم مر جائے گی پر گل نہیں آگے پیچھے کر سکتی، ابو بکر کو ایک نہیں دو نہیں 17 نمازہ حضور دی حیات طیبہ نبی دے مصلی تھے جنہیں کنیاں نمازاں 17 پنجابی کنیاں نمازاں کنے پڑھائیاں حضور دی ظاہری حیات طیبہ 17 نمازاں سیدنا صدیق اکبر نے مصلی رسول پہ پڑھائی۔ ایک دن ہویا کہ حضرت ابو بکر نہیں تھے، نماز کا وقت تھا، بلال نے اذان دی، نماز کا وقت ہوا، بلال نے حضرت عمر سے کہا آج ابو بکر کوئی نہیں۔ اللہ نے سننا لیا پتہ تجھے کہنے سننا لیا حضرت عمر نے آکھیا دی آج ابو بکر کوئی نہیں، ذرا تسی مصلی تے آ جاؤ نا، آ جاؤ نا، او بھائی ذرا میرے ہاتھ پکڑا۔ حضرت عمر مصلی پہ آئے، جا اللہ اکبر، کم خیمے میں حجرہ اما عائشہ میں جب حضرت عمر کی آواز آئی میرے نبی حالت بیماری میں اٹھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا لا 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 نہیں، فرمایا اس قوم کو حق نہیں ہے کہ ابو بکر نے ہوندیاں مصلی تے کوئی یار کھڑا کر دے۔ کیا بات جی چھویں حدیث سبحان اللہ، نہیں نہیں اسی سبحان اللہ اسی سادہ عام فہم تقریب بی بی حضور دے کول آ گئے، مدینے والے کسی حاجت تے کم دے نال آئی ہے، حضور فرمایا سویرے آئی، دھیان نال ساری تقریر ایک پاسے آج چولا ایک پاس، حضور فرمایا سویرے آئی، بی بی 2-4 قدم ٹوڑی تے پیچھے آ گئی، اس تو پنجابی سوکھی میں نہیں ہوگی، آ کے آتی حضور جے سویرے میں آئی تے تسی نہ ہوئے۔ مراد علماء فرمودے نے تو موت لیا بھی حضور اگر میں نہ آئیے دے وچ گل چھپی ہو تو سنونی ہے، اگر میں آئی تو اور میرے نبی جڑا جواب دیتا فرمایا ابو بکر تا ہے نا، میں آہستہ نہیں تھلے بیٹھ کے گل کروں گا کتنا اعتماد تھا رسول کو سرکار نے فرمایا اگر تو آئی تو مجھے نہ پایا تو میرا ابو بکر ہے نا، پھر عرض کی حضور اگر میں آئی تو آپ نہ ہوئے، فرمایا پھر اگر میں نہ ہو سکا تو تیرا حق میرا ابو بکر ادا کرے گا، تیرا حق میرا ابو بکر ادا کرے گا، تیرا حق میرا ابو بکر ادا کرے گا، میرا جوان طبقہ سنے گا، تیرا حق میرا ابو بکر ادا کرے گا۔ اگر غیر کی بیٹی کا حق ابو بکر نہیں کھا سکتا تو محمد کی بیٹی کا حق ابو بکر کیسے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے علامہ صاحب کیا بات بھائی ایک حدیث اور ہوتی ہے سبحان اللہ آوے تھے نا بھائی نا قوالی کرو لڑ کے میرے نال ویسے تو شوق ہے اچھی سبحان اللہ۔ میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق تک کے فرما کائنات والوں میرا ابو بکر ہم نہیں ہے، صدیقی صاحب کی بلا میں تھوڑا بچہ تھا، تھوڑا شاگرد تھا، تھوڑے قدم پکڑ کے والا جملہ بولنے لگے، فیورٹ جملہ میری کتاب تھا، تاریخ ختم نبوت ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرما کرتے تھے میرا ابو بکر ہم نہیں ہے، کون ہے؟ فرمایا نا شک اللہ فی صدر سید الا سببتہ فی صدر ابی بکر، جو گردہ ہوئے دل ہوئے دیگر سنیا جے، فرمایا ابو بکر کو بھونکنا نہیں ہے، توجہ کیوں؟ فرمایا جو کچھ اللہ نے میں محمد کے سینے میں رکھا میں سارا چوک کے ابو بکر کے سینے سے رکھ دیتا تھا۔ کیا بات جس کا ہاتھ ہے ہاتھ اٹھا کے بولنے کی عادت پیدا کرو اپنے اندر سنیو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے بازاری بندے سے بتا محمد کے سینے میں کیا کیا تھا؟ رب کہنے کہتا تھا وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا تھا رسول کے سینے میں؟ فَمَا صَدَّ اللَّهُ فِي صَدْرِ شَيْءٍ إِلَّا سَبَبْتُهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ۔ سنو
جو کچھ اللہ میرے سے سینے سے رکھیا میں سارا چک کے ابو بکر سے سینے رکھ دیا. ایک حدیث اور آوے سبحان اللہ بھی آوے قوالی ارسا نہیں ہوتا اور نہیں ساتھ مند بھی نہیں ہوتے تو قوالی کرنی رہ کے بھئی اجازت ہو جو اچھی سبحان اللہ سے ایک حدیث اور آوے سرکار فرمائی کہ جب اللہ امتی اندہ قبری ویدخلون الجنہ ویرمو صدیقین ما ابی بکر. کیا بات سبحان اللہ نہیں بول گیا کہ اچھی اچھی سبحان اللہ. اذا السماء فطرت آسمان پھٹ جائے گا. اچھی بولنا ہے میں تو انہوں دسوں ایک بندہ نے مولوی سامنے اچھی بولنا ضروری ہے میں کہ بندے جھوٹ سے بول رہے ہیں ہم سچ پہ بولتے ہیں. چلو بھائی سنو میرے نبی کیا فرمایا آسمان پھٹ جائے گا سورج کا تارے بکھر جائیں گے قبروں والے قبروں سے باہر آئیں گے پھر فرمایا کہ اللہ امتی اندہ قبری ویدخلون الجنہ ویرمو صدیقین ما ابی بکر. ہوڑی گل کرنی تسی نہیں ہوڑی بولنا. فرمایا جب قبروں والے اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو میری امت کے جتنے سچے ہوں گے ابو بکر کے ساتھ. بھائی جڑا چاہتا ہے میں ابو بکر نال ہو جاؤں کہاں دی بیماری ہے کوئی نا میرے جوان بابے بزرگوں دی خیر ہے جوان میں چھوڑی نہیں بولنا چاہیے. فرمایا جب قبروں والے قبروں سے باہر نکلیں گے جتنے سچے ہوں گے ابو بکر کے ساتھ ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے عمر کے ساتھ ہوں گے حیا والے عثمان کے ساتھ ہوں گے سخی پیر علی کے ساتھ ہوں گے میں کہ وہ سارے سنی ہوں گے. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک حدیث اور آوے نہیں اچھی سبحان اللہ بھی آوے سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور نور سے بنایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا ابو بکر کو میرے نور سے بنایا. ارے بھی سبحان اللہ گونگے بدن و معافی کے فرمایا اللہ نے مجھے اور ابو بکر کو ایک ہی نورانی مٹی سے بنایا. ارے بھی سبحان اللہ مٹی کے اگلی حدیث اور فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا وہ جنتی جن نے ایمان دیا کہ ابو بکر نے دیکھا یہ بھی جنتی ایک بھی نہیں دیا کہ سونا سرکار نے فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں مجھے ہی دیکھا جس نے خواب میں مجھے دیکھا. نبی فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. سنا جن نے خواب وچ ابو بکر نو ویکھیا ابو بکر نو ویکھیا شیطان ابو بکر دی صورت. حضرت سیدنا عمر پاک کیا بات کی میں کیا بولے عمر پاک اور نام اچھی لیا کرو شیطان بھی نیڑے نہیں آتا تے غیرت بھی آ جاتی. مرید مصطفیٰ ٹھیک ہے مراد مصطفیٰ ٹھیک ہے بھائی چاہت مصطفیٰ بھائی تمنا مصطفیٰ بھائی خواہش مصطفیٰ. یہ تو بڑا جملہ میرے کو ابو بکر دی عظمت پاکٹ کم از کم میرے کو نہیں ہو سی. حضرت مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ طلب مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ شوکت اسلام قوت اسلام للکار اسلام مفتاح الاسلام. کیا بات کیا بات مفتاح الاسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا الحق ينطق على لسان عمر الشیطان يفر من دل عمر من علی جل قال ما كل نوعید والسکینہ تنطق على لسان عمر. سنو جدی زبان تہار میرے حق بولے ہوتا نا عمر اوہ جدی سائے تو شیطان چالو ہو جائے چالو ایک ہے ڈرنا ایک ہے چالو ہونا. اے ساڑھا جملہ ہے چالو جس پر میں جس کے نام سے شیطان ڈرے نہیں صرف چالو ہو جائے اس کا نام عمر ہے. علی پاک کوفے کے منبر پہ فرماتے ہیں اوہ جس کے دل میں حق ہو اس کا نام عمر ہے. وہ عمر روتی آنکھیں تڑپتے نین چلے ہمیں روتی آنکھیں حضرت فاروق اعظم تڑپتے نین رات کی تاریکی رب کا کعبہ. کیا بات بھائی منظر کو تھوڑا دے روتی آنکھیں تڑپتے نین رات کی تاریکی کیا بات رب کا کعبہ. یہ فاروق غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں اللہ خطاب کا بیٹا نہ بناتا امیر المؤمنین نہ بناتا
وزیر اعظم نہ بناتا، بادشاہی نہ دیتا۔ لوگوں نے کہا کیسی طلب ہے عمر کی، سب کچھ ہونے کے بعد پھر کہتا ہے خطاب کا بیٹا نہ بناتا، امیر المؤمنین نہ بناتا، بادشاہی نہ دیتا، یہ وزارت شاہی نہ دیتا۔ بس روتے اور سسکتی آنکھوں سے سیدنا و مولانا عمر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بس اللہ مجھے ابو بکر کے سینے کے بالوں میں سے ایک بال بنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑے مجھے سبحان اللہ کا پھر کیا بات، کیا بات۔ بھائی میں جلدی تو نہیں کر گیا، پھر ایک کاری سبحان جیڑا عمر انہاں دی عقل چ نہیں آਉਂਦਾ عمر دی گل عقل چ کیویں ہوئی ہے؟ بس یہ فاروق اعظم کون ہے بھائی؟ یہ کلا کا عنوان ہے، مصطفیٰ کی دعا کا نام عمر، خدا کی عطا کا نام عمر۔ کیا فرماتے ہیں عمر؟ اللہ مجھے بس، عرض کرتے ہیں حضرت عمر اپنے رب سے، مجھے ابو بکر کے سینے کے بالوں میں سے کوئی نہیں کہیا نہیں سمجھا۔ حضرت بلال کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے، سبحان اللہ بھی بیٹھی۔ قیامت تک بچوں جذباتی بات نہیں میں کرتا، جب بھی بلال کی بات آئے گی عشق سامنے آ جائے، محبت سامنے آ جائے، درد سامنے آ جائے۔ یہ وہی بلال تھے، چلتے ابو بکر کو دیکھتے تو رک جاتے، صدیق کو دیکھتے تو سواری سے اتر جاتے، آنکھوں میں آنسو لاتے، پھر فرماتے حل آنا اللہ حسنات من حسنات ابی بکر۔ کتھے جا کے تقریر کرنا میں، میرے اندر بھی درد بھرا سینہ، گل قتل نہیں کرنی۔ میں بلال عاشقاں دا سلطان تا ابو بکر دی نیکیاں وچوں ایک نیکی ہے۔ جس کا خریدا عاشق بلال اتنا بڑا عاشق ہے، وہ ابو بکر خود کتنا بڑا عاشق ہے۔ اور پہلا نمبر صدیق اکبر دا، کیا بات، جنہوں شک ہے انہوں پوری اجازت کھلو بھی سکتے۔ ہاں میں تو پڑھتے گل ہوندی نا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا۔ آدم سوڑیا پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر بھئی آپ سارے ذاکر ہوں، تسی میرے سوزی اور ذاکر صدیق اکبر۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، مزہ آئے گا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر، جو امام علی حیدر دا، جو امام علی حیدر دا، بیعت کر کے علی اے دسا چھوڑ آئے، فیصلہ اے علی اے سنا چھوڑ آئے، فیصلہ خیر الناس بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی کا فیصلہ، فقال مہلا یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر۔ رک کے حضرت پیر علی فرماتے ہیں رک ابو جحیفہ رک کے سوال کیا کیا ہے؟ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ علی کہتا ہے ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ فیصلہ اے علی، چلے بھائی اسی فیصلہ اے علی، یہ سنا چھوڑ آئے، فیصلہ اے علی، تے تجھے عمر فاروق نے آیا، اے مصطفیٰ دا یار سیدنا عمر بن خطاب ہے، اے تجھے عمر فاروق نے آیا، چھے کافرن تڑ پایا، تجھے عمر فاروق بلا تو
جائے عمر فاروق آیا کافر لو تڑپایا آکے کعبے دے آکے کعبے دے جے خدا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی لے سنا چھوڑ آئے تیجا بنی عثمان پیارا تیجا بنی عثمان پیارا آپادا راج دلارا آپادا راج دلارا مالو سر جنگی تو لٹا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی لے سنا چھوڑ آئے سانا تے پیر سانا تے پیر سانا تے پیر سانا تے پیر پڑھو تو پھر نا سانا تے پیر علی سانا تے پیر علی آقا دا ویر علی سانا تے پیر علی